کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے مذہب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہاں ایک اور علمی نکتے کی بات سن لیں. مصلحت، حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہوتی ہیں. شریعت کا ہر مسئلہ ہر آدمی کو بتانے کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا مینٹل اپروچ، لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں وہ. تو عالم کو اس کی تو اجازت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ظاہر کرنا حکمت کے خلاف ہے تو وہ اس کو نہ بتائے جس سے فساد پھیلتا ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ حکمت اور مصلحت میں غلط بتا دے، چپ رہے بس وہ بیٹھ کر. اس کی مثال، آپ گئے کسی ایسی مسجد میں جس کے امام کا عقیدہ شرکیہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، امام کا عقیدہ کیا ہے؟ شرکیہ. وہ اللہ کے نبی سے مرادیں مانگتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو جو ہے نا دعائیں بھی مانگ، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں. اب بعض علماء کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ امت کو جوڑا جائے. نہ 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 نہ، امت کو جوڑنے میں مسئلے کو تبدیل کر دینا، یعنی امت کو جوڑنے میں آپ شریعت کو توڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے. نماز توحید پرست کے پیچھے ہوتی ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس سے تو فساد ہوتا ہے، آپ نہیں پڑھیں گے 1.5 انچ کی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، مولویوں کے 2 فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ جدید طبقہ جو ہے پھر دیکھو مذاق اڑاتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ سب ایک دوسرے، ہم کہاں جائیں؟ اڑانے دو مذاق. اس کو مذاق اڑانے کا قیامت کے دن اللہ خود ہی جواب دے دیں گے، سمجھ رہے نا. لیکن دین کو بدنامی سے بچانے کے لیے شریعت کا مسئلہ تبدیل، بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا. یہ بڑی مسئلہ ہے، مسئلہ ہی تبدیل کر دیا. بعض لوگ کے جاتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں ہوتی ایسے نماز. البتہ خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. آپ گئے کسی ایسی مسجد میں جو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، غوث آدم مدد بھی، نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اب آپ وہاں گئے اور ان کے سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی بندہ آیا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے وہ حضرت جی شرک کرتے ہیں، تو مجھے اس کی اجازت ہے کہ مجھے پتا اگر میں نے کہہ دیا نا نہیں ہوتی تو میری نماز جنازہ پھر یہی پڑھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. وہ اتنا ماریں گے، بولیں گے ہم کیا سمجھتا ہے بھائی تو. تو ایسے موقع پر عالم مفتی کے لیے جائز ہے کہ ٹوپی کرا دے، گول کر دے بات کو، خاموشی اختیار کرے. اور یہ فرض ہے ایسے موقع پہ. نہیں انل منکر کی جہاں استطاعت نہ ہو وہاں نہیں انل منکر کرنا درست نہیں ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی بزدلی نہیں ہے. خام خام ایسی جو ہے نا وہ چنگاری چھوڑ کر آ جاؤ ہر مسجد میں جا کے اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تم سے کون پوچھ رہا ہے بھائی کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ اب وہاں پر آپ کیا کریں، گول کرتے بات، بولیں بھائی اور بھی مسائل ہیں یار، کوئی اور ٹوپی کرا دیں اس کو. پھر بولیں کہ بھائی اس کے پیچھے اگر یہ توحید پرست ہے تو کیوں نہیں ہوتی بھائی اس کے پیچھے نماز. اگر لگا دیں چپکے سے، اگر بہت آہستہ سے بول دیں آپ اس کو سنائی نہ دیں، بھائی اگر یہ توحید پرست ہے، اگر یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے، سچا عاشق، تو کیوں نہیں ہوگی اس کے پیچھے. اور سچے عاشق کی نیت دل میں یہ کر لیں کہ سچا وہی ہوتا ہے جو توحید پرست ہوتا ہے. تو وہ کہے گا ہاں میں تو ہوں نا سچا عاشق. بھائی اب آپ ہیں، ہوں گے جب آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہے لیکن یہ کہ ہوں گے. تو وہ آپ اس طرح سے گول مول کر دیں. یہ پوچھنے والے کی غلطی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ آپ سے کیوں پوچھ رہا. یہ چیزیں سیکھ لیں، ان پر عمل کریں. ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی ایسی مسجد میں چلا جاتا ہوں جہاں مجھے، دیکھو ہر ایک کو مشرک سمجھنا جائز نہیں ہے. جو میلاد کر رہا ہے یا جو تیجے 40واں کر رہا ہے یا غوث اعظم کی نظر و نیاز کر رہا ہے وہ ہر ایک مشرک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. بدعت میں اور شرک میں فرق ہے. لیکن بعض مشرک ہوتے ہیں وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، نبی کو ہر چیز کا علم ہے، نبی مشکل کشا ہے. صاف لفظوں میں، کوئی تعویل بھی نہیں کرتے. بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن بعض بالکل تعویل نہیں کرتے، اس پہ مناظرے کرتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں، بشر نہیں ہیں، انسان نہیں تھے، نور تھے. اور نور کا بھی مطلب جس نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا اسی نور سے نبی کو بنایا. ایک تو نور ہوتا ہے نا ہدایت کا نور، وہ نہیں کہہ رہے بالکل نور.
تو یہ تو بالکل کفری عقائد ہے نا، تواتر کے جو اسلام کے بیسک عقائد کے خلاف ہے یہ چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، مٹی سے بنے تھے، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو نبی جو آپ کی اولاد میں تھے وہ مٹی سے نہیں ہوں گے کیا؟ پھر نبی کی جو اولاد ہے جن کو سید کہا جاتا ہے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ درمیان میں جو ہے وہ یہ چینجنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ تو بالکل اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں یہ چیزیں. تو ایسی کسی مسجد میں اگر میں چلا جاؤں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. ایسی کسی مسجد میں اگر میں چلا جاؤں اور جماعت کا وقت ہو تو اب آپ اپنی الگ پڑھو گے تو وہی ہے کہ آپ کا اگلے تھوڑی دیر کے بعد پٹو گے، سیدھی سی بات، بغیر کسی لگے اور اچھا بھی نہیں لگے گا. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی نیت سے صف میں کھڑے ہو جاؤ. نیت یہ کرو کہ میں انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا. یہ خاص طور پہ تبلیغ والوں کے لیے خصوصی پیشکش، کیونکہ تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، وہ بیچاری پھنس جاتی ہیں. اگر وہ اپنی الگ نماز پڑھائیں تو ان کو کوئی گشت کرنے دے گا وہاں پہ؟ تو ان کے لیے خصوصی پیشکش ہے کہ یہ نہیں، یہ مسئلہ وہ ان کو بہت فائدہ ہوا اس مسئلے سے، خوب سمجھ لیں. تو کرنا کیا ہے؟ اپنی نیت سے صف میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، دل میں نیت کریں کہ میں امام کی اقتدا نہیں کر رہا. اگر کسی امام کے بارے میں پتہ خام میں وہمی نہ بنے، کسی ہر ایک کو کافر مشرک قرار دیں. میں نے بتایا کہ جو صرف تیجے 40 میں کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، عید میلاد النبی منانے سے کافر نہیں ہوتا انسان. تو بالکل جو خطرناک قسم کے عقیدے ہیں نا، جو دو ٹوک جس میں، اور بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. احتیاط کی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، نماز میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینا لازم ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہو جائیں صف میں، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ثنا پڑھیں. آپ امام جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں. اس کے بعد آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ سورت پڑھنا شروع کر دیں. ایک سورت ختم ہوئی، دیکھیں امام نے رکوع کیا نہیں کیا تو اگلی شروع کر دیں. کیا خیال ہے؟ الم ترا پڑھنی شروع کر دی آپ نے، امام نے رکوع کیا نہیں کیا تو لیلاف قریش بھی پڑھ لیں. پھر دیکھیں نہیں ہوا تو کوئی مختصر پڑھ لیں، ارایت الذی پڑھ لیں یا انا اعطیناک پڑھ لیں، یا اسی سورت کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. الم ترا کو 2 دفعہ پڑھ لیں، قل هو اللہ کو 10 دفعہ پڑھ لیں آپ. لیکن قل هو اللہ یا کوئی سورت پڑھ کے خاموش نہیں کھڑے رہنا، کیونکہ اگر خاموش کھڑے ہوئے تو رکوع میں تاخیر ہوگی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور یہ جان کر تاخیر ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو تلاوت کرتے رہنا کنٹینیو، چاہے ایک ہی سورت کو 10 دفعہ پڑھ لیں یا اگلی سورت پڑھ لیں یا جو سورت سمجھ میں آ رہی ہے پڑھ لیں. جیسے ہی امام نے رکوع کیا تو اگر سورت تھوڑی سی رہ گئی ہے جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، اگر زیادہ رہ گئی ہے تو آیت پہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم جتنی دیر پڑھتے رہیں. امام نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کا سبحان ربی العظیم کیا ہو گیا؟ ختم. آپ نے صرف ربنا لک الحمد نہیں کہنا، کیونکہ آپ اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو، اخپل طریقے سے. تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. اگر امام بہت نیک ہے اور بہت لمبی قوما جا رہا ہے تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھ لے، یا ربنا لک الحمد ہی کہتے رہیں بار بار، 10 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. امام جب سجدے میں جائے تو آپ سجدے میں چلے گئے. ہر دفعہ یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا سجدہ کر رہا ہوں، امام والا نہیں کر رہا، یہ ضروری نہیں ہے. بس شروع میں نیت کر لی وہ کافی ہے. پھر اگر آپ کو وہم بھی ہو گیا نا میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب بعض وہمی ہوتے ہیں میں اپنا والا کر رہا ہوں امام والا نہیں کر رہا، میں اپنا والا جو ہے نا یوں کر کے اٹھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے جا رہا ہوں، وہ پھر وہمی ہو جاتے ہیں. بس شروع میں نیت کر لی نا، بس اب اپنی ہوگی. تو سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہیں. امام جب بیٹھا تو آپ بھی بیٹھ جائیں. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. پھر وہ جب سجدے میں گیا آپ بھی چلے جائیں. دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہو تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اسی طرح سورتیں پڑھتے چلے جائیں. اگر امام کی سپیڈ زیادہ ہے، آپ کی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی کہ امام کی ختم ہو گئی وہ رکوع میں چلا گیا، تو آپ نے سورہ فاتحہ کو جلدی سے کمپلیٹ کر کے کوئی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے جلدی سے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، امام کی سپیڈ اکثر آہستہ ہی ہوتی ہے. اب 2 رکعت کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ اتحیات سے فارغ ہوں گے تو اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہونا واجب ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ فوراً. تو آپ کی اتحیات امام کی اتحیات کے بعد ختم ہونی چاہیے.
کیونکہ اگر پہلے ختم ہو گئی تو التحیات کو ریپیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور التحیات پڑھنے کے بعد توقف کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی التحیات امام کی التحیات سے لیٹ ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ التحیات پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ایسے ترتیب سے اشہد ان لا الہ، کھو جائے کلمے کی آغوش میں، مزہ بھی آئے گا آپ کو. اگر آپ نے دیکھا کہ امام کی التحیات ختم، وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر آپ اپنے پرانے سٹائل پہ دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا، پرانے سٹائل پہ آ جائیں دوبارہ، کیونکہ التحیات کمپلیٹ کیے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت میں بڑی آسانی ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا لازم نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیں اچھا ہے، خاموش کھڑے رہیں تو بھی جائز ہے، تسبیحات پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. فاتحہ اگر پڑھی ادھوری ہو گئی اور رکوع کر لیا تو بھی جائز ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فاتحہ پڑھنا اس میں افضل ہے، سنت ہے. ایک میں نے مسئلہ بتایا تو ایک اہل حدیث نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا حدیث میں آتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا کہ فاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی. تو فاتحہ تو ہو گئی نا نماز میں، 2 رکعتوں میں جب فاتحہ پڑھ لی ہے تو نماز کے اندر فاتحہ تو ہو گئی نا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت انما هو الدعاء والتسبیح، وہ تو دعا اور تسبیح ہے. عبداللہ بن مسعود یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، لیکن افضل ہے کہ اس میں فاتحہ پڑھی جائے. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آسانی ہوگی آپ کو. اور آخری قعدہ میں آپ التحیات پڑھ کے دعا پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا. جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ دعا پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھ رہے تھے، اس دوران امام نے سلام پھیر دیا تو آپ درود شریف کو بھی جلدی سے کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں. التحیات پڑھنا واجب ہے، وہ واجب آپ کا ادا ہو گیا، اور اس میں اتنا ٹائم امام آخری قعدے میں دے دیتا ہے کہ آپ کو التحیات آپ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے التحیات اس میں آرام سے پڑھ لی، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. اگر آپ کے درود شریف ختم ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو آپ سلام پھیر دیں، ورنہ بہتر ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد دعا پڑھنا شروع کر دیں. دعا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. درود شریف بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. دعا آپ پڑھیں تو آپ کی دعا کمپلیٹ ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی پھیر دیں. آپ کی دعا کمپلیٹ ہو گئی، امام پھر بھی سلام نہیں پھیرا تو دعا دوبارہ وہی دعا پڑھ لیں. ربنا آتینا پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیں، لیکن عربی میں پڑھیں. جوش جذبے میں آ کے ایسا نہ ہو انگلش میں شروع کر دیں یا پشتو میں شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، نماز میں عربی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ پڑھ لیں. تو سلام پھیرے گا امام، جب سلام پھیرے گا آپ بھی پھیر لیں، جب وہ سلام پھیرے گا پھر آپ بھی. وہ اتنے سلو موشن میں سلام پھیرتے ہیں عام طور پہ امام حضرات. تو آپ کا اگر پہلے بھی سلام ختم ہو گیا، آپ تو ویسے ہی افضل طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، تو ایسا لگے گا کہ آپ نے زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے. تو یہ بھی حکمت اور مصلحت ہے کہ انفرادی ہو گئی اور فتنے اور فساد سے بھی حفاظت ہو گئی، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. مشرک جو خالص مشرک ہو اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے، امت کو جوڑنا ہے ہم نے، امت میں توڑ پیدا نہ ہو. جوڑنے کا یہ طریقہ کہ شرعی مسائل میں تحریف ہو جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، امام قراءت کر رہا ہے اور آپ تکبیر اولا، تو آپ اپنی تکبیر کہہ کے ہاں اپنی پڑھنے، وہ تو اپنی پڑھنی ہے آپ نے. لیکن یہ جب ہوگا جب شروع سے شامل ہوں. اگر درمیان میں شامل ہوئے تو پٹیں گے، پھر آپ پٹیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر آپ اپنی نماز کو ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ. تو پھر آپ وضو بہت خشوع و خضوع سے کریں، پوری جماعت نکل جائے. استنجا تو ہر مسلمان خشوع و خضوع سے کرتا ہے، نمازی بھائی خاص طور پہ 1 گھنٹہ بیت الخلاء میں بیٹھے رہتے، تو وہ آپ لیٹرین کے باہر کھڑے ہو جائیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو غیر اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح ہوا نا قبر پہ غیر اللہ کے نام پہ. تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے ان کو
وہ صاحب کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ جماعت والوں نے ان کو ایسا کہا تھا, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. بزرگ سے مشورہ لیتے تو اکابر تو منع کریں گے ان کو اس چیز سے. کہتے ہیں میں نے وہ کھا لیا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نہیں کھاتا تو وہ میری بات غور سے نہیں سنتے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ کسی کی دلجوئی کے لیے حرام نہیں کھا سکتے. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوا ہو اور آپ سامنے والے کو کسی بھی نیت سے, تبلیغ کی نیت سے یا اس کو دین کے قریب کرنے سے آپ اس کے ساتھ وہ حرام کھا لیں, یہ کیسے اجازت ہے؟ اس کی تو بالکل اجازت نہیں. کسی شرابی کو شراب سے روکنے کے لیے کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا پی لیں؟ اجازت ہے اس کی کہ یار تھوڑا پہلے پیوں گا تاکہ اس کی کلوز ہو جاؤں گا, تھوڑا سا قریب ہو جاؤں گا, پھر پینے پلانے کا معمول ہوگا تو میں تو چھوڑ دوں گا, اس سے بھی آہستہ آہستہ. ایسا نہیں ہوتا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے.